पढ़िए, आप में से कोई इबारत पढ़े जी। नौरीन बेटा, आप पढ़ेंगे? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अन अब्दुल हमीद बिन अब्दुल हमीद बिन जुबैर जो बिन शैबता जुबैर इब्न शैबता। जी। जुबैर बिन शैबता قال جلست إلى سعيد بن المسيب हम्म, حدثني عن हम्म, جده عن अन्ना جده अन्ना أن अन्ना। أن جده حزنا हजनन। حزنا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك قال मस्मो। जी। مس ما اسمك قال اسمي حزن हम्म, قال بل أنت سهل हम्म, قال ما أنا مغير اسما हम्म। سمانيه أبي अभी قال أبي अभी अभी जी नहीं होगा ना, अभी। أبي قال ابن المسيب فما زالت فينا الحزونة حزونة अलहुजून حزونة बादु। بعد رواه البخاري. अच्छा जी। अब इसमें बताइए जी, अब्दुल हमीद से अब दी क्यों पढ़ा है हमने? यकसाम राम में से क्या किस्म है? जी उस्ताद, मैं बताऊं या कोई और बताएगा? जी को और अब बताए, तरतीब से चलते जाए। अब नाम यहाँ तो सारे जी लोग ऐसे। जी कोई और शुरू करें, बताइए। अन अब्दुल हमीद इसलिए क्योंकि हरफ जर आ रहा है अन में। अब दी अक्सर में से कौन सी किस्म है ये? जी जी, अक्सर राम में से। जी देखें, ये अबद जो है, ये इसमें मुफरद मुनसरफ है। ठीक है, राबिल हरकत की किस्म। और इसकी जरी हालत है अन की वजह से। अल हमीदी, इसकी जरी हालत क्यों है? ये कौन सी किस्म है? जी बताइए कोई। उस्ताद जी मुजाफ इलेह है और इसम मुफरद मुनसरिफ है। ये भी मुजाफ इलेह हाँ, की वजह से मजरूर है और हालत वो अलामत जर जो है ना वो कसरा है इसकी। बिल्कुल ठीक है। और ये मोरब है। इब्नी जो है, ये क्या है? हाँ जी, कोई बाकी भाई भी हिम्मत करें। एक हमारी बहन माशाल्लाह, वो पिछले सबक में भी ऐसे था। तो सिर्फ एक ने नहीं पढ़ना, सब ने पढ़ना है ना, मैंने कहा था तैयारी करके आइए। जी बताइए, इब्नी। ये लफ्ज इबन जब दो नामों, तो पहले के लिए सिफ्त होता है और बाद वाले के लिए मुजाफ होता है। ठीक है, ये इसमें मुफरद मुसरफ है। इसकी हालत जो है वो जर्री होगी, क्योंकि ये अब्दुल हमीद की सिफ्त है। तो अब्दी उसकी जर्री हालत है,
لہذا ابن کی بھی جری حالت ہوگی، اور ساتھ ساتھ یہ مضاف بھی ہے، اس لیے اس پر تنوین نہیں آئے گی، ابنن نہیں پڑا، ابنی۔ جی آگے ہے جبیرن، جی اس کی حالت کون سی ہے اور کیوں؟ استاذ یہ بھی مضاف الیہ بن رہے ہیں نا؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، یہ مجرور ہے اور یہ اسم ہے یہ بھی۔ ٹھیک ہے، اور یہ منصرف ہوگا، ٹھیک ہے، اور جی ابنی پھر دوبارہ آ گیا، جیسے سیم وہی چیز ہوگی جی جو شی پہلے تھی۔ باتا، شی باتا یہ کیا ہے؟ استاذ یہ غیر منصرف ہے۔ شاباش، غیر منصرف کے کون سے دو سبب ہیں اس میں؟ ایک تو علم ہے اور دوسرا اس میں تائے تانیث ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، علم اور تائے تانیث، اسی لیے حالت اس کی جری ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے، لیکن آئے گا فتح کیونکہ غیر منصرف جی کا اس کی حالت بھی فتح کے ساتھ آتی ہے۔ جی آگے ہے جلستو، یہ جلستو کون سا صیغہ ہے؟ استاد آپ نا اسٹوڈنٹ کا نام لے کے ان کو کال کریں، شاید وہ جواب دیں، جی اسماء لسٹ میں سے نام لے کے۔ مرتضی، اسماء مرتضی، جی بیٹا جی جی، بتائیے۔ کہاں سے بتانا ہے سر؟ جی بیٹا جلستو یہ کون سا صیغہ ہے؟ جلستو؟ ہم، سر جلستو پڑھنا ہے؟ جی جی یہ کون سا صیغہ ہے بتائیے، یہ صیغہ کون سا ہے؟ یہ صیغہ ہے، ایک منٹ میں بتا رہی ہوں، نام کیوں نہیں آ رہا مجھے، یہ ہے مخاطب کا ہے، واحد مذکر مخاطب۔ مخاطب نہیں، مخاطب ہوتا ہے تو تا زبر تا ہوتا بیٹا، ٹھیک ہے، اگر مونس ہوتا تو تا زبر تی ہوتا، یہ تو تا پیش تو ہے، واحد متکلم، ٹھیک ہے نا، یہ ماضی سوری، میں۔ متکلم کہنا چاہ رہی تھی اور مخاطب کہہ دیا، سوری۔ جی آگے الا سعید ابن المسیب، سعید جو ہے یہ اقسام اعراب میں سے کون سی قسم ہے اور اس کی حالت کون سی ہے؟ یہ رونق جاوید، جی جی بتائیے، ایسے تو کافی ٹائم لگ جائے گا نا، ہم پھر آگے چل نہیں سکیں گے، اب یہ پہلے تیاری کر کے آئے نا تو یہاں جلدی جلدی بس بولتے جائیں باری باری، تو تبھی صحیح فائدہ ہوگا۔ سعید الہ ہے نا حرف جارہ، اس میں مفرد منصرف ہے اور اس کی جری حالت ہے کیونکہ پیچھے الہ حرف جارہ ہے۔ ابن ابھی ہم نے بیان کیا، یہ تیسری بار آ رہا ہے اور وہی اسلوب ہے کہ دو ناموں کے درمیان آ رہا ہے، پہلے کے لیے صفت اور بعد والے کے لیے مضاف، تو جب صفت ہے اسی لیے سعید ابنی، وہی کسرہ جو سعید پر پڑا ہے وہی صفت پر بھی پڑیں گے، المسیبی، جی سر یہ بھی اسم ہے اور یہ مجرور ہو جائے گا مضاف الیہ بننے کی وجہ سے۔ جی جی اچھا جی، فحدثنی، حدثا یہ واحد مذکر غائب فی الماضی معروف، فحدثنی اس نون کو کیا کہتے ہیں؟ یہ جو نون آ جاتا ہے، فحدثنی، کلمنی، صدقنی، یہ سر فعل، جی یہ نون وقایا ہے؟ ہاں نون وقایا ہے، شاباش، کیوں آتا ہے، کب آتا ہے، ضابطہ کیا ہے اس کا؟ سر ویسے اس کو ادا کرنے میں مشکل ہوتی ہے تو پھر یہ نون لگا کے جو ہے نا وہ جس کیونکہ فحدثی کہیں گے تو پھر یہ وہ جو مؤنث کا صیغہ ہوتا ہے اس میں اس طریقے سے اگر وہ امر کا ہوتا ہے تو ہم نون لگائیں گے تو اس سے ڈفرینشیٹ ہوگا کہ یہ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ضمیر لگی ہوئی ہے۔ جی ایسے ہے کہ نون پر کسرہ نہیں آتا، فعل پر کسرہ نہیں آتا، ٹھیک ہے نا، تو یا متکلم کی جو ہے وہ چاہتی ہے کہ میرا ماقبل مکسور ہو، ماقبل کسرہ ہی ہو، یہ ہمیشہ ضابطہ ہے، تو چونکہ جب
اگر ہم اس کے ساتھ لگا رہے ہیں یا متکلم فعل کے ساتھ ہے تو اس سے پہلے کسرہ ہم فعل پر تو دے نہیں سکتے، تو اس لیے یہ نون وقایا، وقا کا مطلب ہے بچانا، تو یہ فعل کو کسرہ سے بچاتا ہے، اس وجہ سے وہ حدثہ سا پر کسرہ نہیں آیا، اس کا اعراب اپنا رہا اور وہ کسرہ نون نے لے لیا جو یا سے پہلے چاہیے تھا، تو اب یا کا ساتھ لگنا بھی ٹھیک ہو گیا۔ جی بات سمجھا گئی ہے؟ جی استاذ۔ جی انا جدہ حزنن، جی انا جدہ، یہ جدہ یہ کون سی قسم ہے اور اعراب کیا ہے اس کا؟ یہ عزا بیٹی، عزا الطاف بتائیں گے جی؟ جی جی بتائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جدہ یہ ہم نے اس کو منصوب پڑھا ہے، کیوں؟ انا حروف مشبہ بالفعل ہے اور اپنے ٹھیک ہے، وہ اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے۔ شاباش، تو اس سے پتا چلا کہ جدہ یہ کیا ہے؟ انا کا خبر۔ ٹھیک ہے، یہ انا اسم ہے۔ اب حزنن، حزنن یہ کیوں ہے؟ یہ آمنہ بیٹی ہیں، آمنہ محمد لکھا ہوگا، یہ بتائیے حزنن یہ کیوں منصوب ہے؟ کہ مفعول ہے۔ اس کا مفعول کے لیے تو پیچھے فعل ہوتا ہے بیٹا، یہاں تو پیچھے فعل نہیں ہے۔ جی اور کون بتائے گا؟ جو بھی بتا دے۔ اس میں تو ہے، وہ تو واضح ہے، تنوین آ رہی ہے، اس کی نسبی حالت کیوں ہے؟ سوال تو یہ ہے، اس میں مفرد منصرف بھی ہے، وہ بھی چھوڑ دیں، صرف اتنا بتا دیں نسبی حالت کیوں ہے۔ استاذ تکا لگا لیں؟ جی جی لگائیں۔ استاذ یہ جدہ کا بدل ہوگا کیا؟ شاباش، یہ تکا نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ان جدہ، جد کون ہے؟ حزن، ٹھیک ہے، حزن کون ہے؟ اس کے دادا، تو یہ اس سے بدل ہے، اور مبدل منہ بدل کا اعراب ایک ہی ہوتا ہے، اسی لیے چونکہ جدہ اس کی نسبی حالت تھی تو حزن کی بھی نسبی حالت ہے۔ ماشاءاللہ۔ جی قدم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال اسمک، جی اسمک، جی اس پہ رفع حالت کیوں ہے؟ جی جی بتائیے۔ یہ مبتدا ہے اس وجہ سے۔ پھر خبر کون سی ہے بیٹا؟ اگر ماں کو ہی آپ مبتدا بنا لیں اور اسموں کا اس کو خبر بنا لیں تو یہ سیدھا ہوگا۔ جی ٹھیک ہے۔ استاذ ماں کیسے مبتدا ہوگا؟ یہ اصل میں نا استفہامیہ ہے نا، جی تو یہاں عبارت کی کوئی چیز محذوف ہوتی ہے، جیسے بعض اوقات ہوتا ہے ایو شیئن کے معنی میں، اور یہاں وہ نام کے معنی میں ہے، تو یہاں محذوف ہوگا اس طرح کہ کیا ہے وہ اسم کا آپ کا نام، تو وہ اس معنی میں ہو کہ یہ ما مبتدا اور اسم کا اس کی خبر، جی چونکہ ایک استاذ۔ ہوتا ہے وغیرہ، جیسے آئینہ ہے نا، وہ بھی استفہام کے لیے ہے، لیکن وہ ظرف ہے، وہ مبتدا نہیں بن سکتا، وہ خبر بنتی ہے،
لیکن من ابو کا، اب کیا رکھتے ہیں، من مبتدا، ابو کا اس کی خبر، ایسے ہی مبتدا اسم کا اس کی خبر. جی بات سمجھا گئی ہے؟ جی استاد اس کو کس خانے میں لکھیں گے؟ اس کو اسم کے خانے میں لکھیں گے ماں کو، جو ہم نے ٹیبل بنایا ہوا ہے؟ اس سے ہم کہہ لینا اس کو، اوکے. اور مبنی ہے. جی اسمی حزن، اسمی آپ کی کون سی قسم ہے؟ اعراب بالحروف. یہ کون سی قسم ہے اقسام اعراب میں سے؟ حروف اعراب کی جو طرف ہے تو کون سا ظاہر ہے؟ ہوتے ہیں. جری اعراب حالت ہے. نہیں بیٹا، دیکھیں اسمی جو ہے یہ یا متکلم کی طرف مضاف ہے، تو اس میں مفرد جب یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو اس کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری آتا ہے. یہ بات سمجھا گئی ہے؟ جی وہ مقصور کے ساتھ آپ نے پڑھا ہے نا اسی خانے میں، کہ اس میں مقصور کا اعراب بھی تقدیری ہوتا ہے تینوں حالتوں میں، اور اسی طرح یہ اس میں مفرد جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو اس کا اعراب بھی تینوں حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے. تو یہ ہے یا اسمی، اسم اور یا متکلم. جی حزن، یہ حزن کیوں پڑا ہے؟ یہ راشد مقصود ہیں، بتائیے جی. جی السلام علیکم سر، میں ہاسپٹل میں ہوں، ذرا میں ایک دفعہ سن رہا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. شباہت رفیق، جی شباہت بیٹا. ام ابتسام بہن ہے، ام ابتسام بتائیے حزن کیوں پڑھا ہے ہم نے؟ السلام علیکم سر، میں ڈرائیو کر رہی ہوں، میں ابھی اسکرین نہیں دیکھ. ٹھیک ہے، دیکھیں حزن جو ہے یہ خبر ہوگی اسمی استاد؟ مبتدا ہے. جی جی بالکل، اسمی مبتدا ہے، حزن خبر ہے. ماشاءاللہ، یہ ہماری ماشاءاللہ ایک بہن جو ہے وہ اچھی کوشش کرتی ہے، باقی لوگ بھی نا تیاری کر کے آئیں. اس سے آپ کو فائدہ تبھی ہوگا نا کہ آپ کو سمجھ آئے گی، آپ خود عبارت پڑھ سکیں گے. ہم نے صرف وہاں تک تو نہیں رہنا نا کہ بس جو کچھ استاد نے بولا ہے وہاں تک رہنا ہے، خود ہمیں اہلیت آئے نا کہ ہم خود پڑھ سکیں عبارت کو، ہمیں پتا ہو کیا ہے. جی بل انت سہل، انت سہل، سہل جو ہے یہ کیوں مرفوع ہے؟ ساحلن جو ہے وہ خبر ہے اور انتا جو ہے وہ مبتدا ہے، اس وجہ سے. ماشاءاللہ ٹھیک ہے بیٹا. انت مبتدا، سہل خبر ہے، مفرد منصرف ہے، رفیع حالت ہے اس کی. قال ما انا بمغیر اسما، ما انا بمغیر اسما، اسما کیوں پڑا ہے؟ غالباً یہ مفعول ہے اور ہاں بمغیر جو ہے جی وہ جی اسم فاعل ہے. شاباش، یہ اسی کا مفعول ہے. ٹھیک ہے، مغیرن اسمن، مغیرن جو ہے اسم فاعل کا صیغہ ہے، وہ فعل والا عمل کرتا ہے، تو اسمن آگے جو ہے وہ اسی کا مفعول ہے. سمانی ابی، یہ ابی ابھی پیچھے اسمی کی طرح ہو گیا نا کہ یہ اعراب تقدیری ہوگا، لیکن اس کی حالت کون سی ہے یہ کون بتائے گا؟ جری حالت ہے اس کی، کیوں؟ کیونکہ یہ مضاف ہے اس وقت. کس کا مضاف الیہ ہے اب کا بیٹا؟ ابھی اکٹھا تو ہے، اب مضاف یہ دیکھنا، سمانی، سما کیا ہے یہ، اس سے آپ کو بات سمجھا جائے گی. سمانی جو ہے وہ اسم ہے. اسم تو نہیں ہو سکتا بیٹا، اب پھر دوسرا رہ گیا فعل، ایک ہی چیز ہے وہ تو آپ نے کہہ دینا ہے. فعل ہوگا. اس کے ساتھ لگا ہوا ہے. دیکھیے وہی اسم چیز ہے فاعل. جو ہم نے ثانی میں پڑھا ہے نا، وہی سما ٹھیک ہے، یہ وہ فعل ہے نا، سما یسمی تسمیہ. ٹھیک ہے، تو میرا نام رکھا. ہاں جی، نام رکھا ہے نی میرا ہی وہ والا ابھی میرے باپ نے.
تو ابھی فائل ہوگا سما کا رفی حالت ہے لیکن اعراب تقدیری ہے. ٹھیک ہے. قال ابن المسیب تو ابن فائل المسیب مضافل ہے. فما زالت ما زالا آپ نے پڑھا ہے کیا ہے یہ؟ کانا و اخواتہم میں سے ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب عمل کیا کرتا ہے یہ؟ یہ اپنے اسم کو رفع دیتا ہے اور خبر کو نصب دیتا ہے. جی اپنے اسم کو رفع دیتا ہے. تو الحزونۃ یہ اسم ہے اور فینا جو ہے وہ اس کی خبر وہ مل کے ہو جائے گی. بعدو یہ بعدو کیوں پڑا ہے؟ یہ اس کا بدل تو نہیں ہے حضونت کا؟ نہیں ہر بدل نہیں چلے گی. بدل کے لیے پہلے کیا کوئی تعلق ہونا بعد کیا ایک چیز ہے کہ بدل بن جائے. جی یہ قبل و بعد جو ہے ان کا اعراب کیسے آتا ہے؟ استاد یہ مبنی ہے لیکن حروف کب مبنی ہوتے ہیں کب نورب ہوتے ہیں اس کا ضابطہ پڑا ہے کوئی؟ سب ہوگا لیکن یاد نہیں آ رہا. بس اتنا ہے کہ یہ مبنی میں سے ہے. لیکن نا من بعد ذالک. ٹھیک ہے. من بعدی اگر حروف صرف جر کہہ آ رہا ہے تو پھر دیں وہ مجرور ہو گیا. ہاں جی تو پھر مبنی کیسے ہوا؟ جب اس کا مضاف ہے محذوف ہو. ٹھیک ہے. تو اس وقت یہ مبنی ہوتے ہیں. باقی بھی تفصیل میں ذرا شارٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اگر مضاف ہوئی نہ یا مضاف الیہ موجود ہو تو پھر مورب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہاں سب یہ ریپیٹ کر دیں دوبارہ کہ مضاف الیہ محذوف ہو تو مبنی ہوتے ہیں. 3 صورتیں ہیں ان کے استعمال کی. یہ قبل و بعد و اسماء جہات ہیں کہ ان کا یا تو یہ مضاف ہوتے ہیں اور مضاف الیہ لفظوں میں موجود ہو اس صورت میں یہ مورب ہوتے ہیں. جیسے من قبل ہی الرسل من قبلی ہی من قبلی کا یا یہ مضاف ہی نہ ہو. ٹھیک ہے. من قبل و من بعد اس صورت میں بھی یہ مورب ہوتے ہیں. اسے کہتے ہیں مقطوع الاضافہ. یا تیسری شکل ہوتی ہے کہ مضاف تو ہیں لیکن مضاف الیہ ان کا محذوف ہے. للہ الامر من قبل و من بعد اصل میں تھا من قبل کل شیء و من بعد کل شیء. تو کل شیء جو تھا وہ مضاف الیہ محذوف تھا. تو جب یہ مضاف ہوں اور مضاف الیہ محذوف ہو تو اس وقت یہ مبنی ہوتے. تو یہاں چونکہ یہ وہی بعد ذالک وہ آگے ذالک مضاف الیہ محذوف تھا تو جب مضاف الیہ محذوف ہے یہ مبنی ہوں گے تو بعدو پڑھ دیا. جی بات سمجھا گئی ہے؟ جی استاد. جی رواہ البخاری البخاری کیا ہے؟ روا تو فعل ہے واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف. روا یروی روایتن البخاری. جی کون بہن بتا رہی تھی بتائیے. جی استاد میں کہہ رہی تھی یہ فائل ہوگا بخاری. جی بالکل ٹھیک ہے. اور یہ اس میں منصوب بھی ہوگا نا سر. یہ اگلی حدیث ہے. اس کی عبارت نورین بہن کے علاوہ کوئی اور پڑھے گا؟ صباحت بیٹا آپ کے لیے ممکن ہے تو پڑھیں یا کوئی اور. جی نورین بہن آپ ہی پڑھیں پھر یہ اور کوئی ہمت نہیں کرے گا. وعن ابی وهب الجشمی شمی جی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسمو سمو تسم الاسماء الانبیاء واحب الاسماء بأحب الماء إلى الله واحب أحب واحب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن نہیں و الله أحب الأسماء إلى الله عبد الله عبد الله وعبد الرحمن وصدقها مصداقها
وَأَصْدَقُهَا فیل سمجھ رہے ہیں، یہ احکم ہے، اصدقو ہے، یہ فیل نہیں ہے، یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. وَأَصْدَقُهَا ہاں، حارث حارث وحمام وحمام. اقبہوہا، یہ بھی اس میں تفضیل کے وزن پر ہے. اقبہوہا حربن ومرتن، ٹھیک ہے رواہ ابو داؤد. جی. اب اس میں بتائیے ان ابی استاد افشین بتائیں گی. بتائیے. حرف جر کی وجہ سے ان کے بعد ابھی یہ اس لیے نا ابھی آ رہا ہے. اقسام اعراب میں سے کون سی قسم ہے یہ اقسام اعراب میں سے کون سی قسم ہے؟ جی کوئی اور بتا دے، نورین بیٹی بہن کے علاوہ کوئی اور بتا دے. جی 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 ہمت کریں. دیکھیں یہ اسماء ستہ مقبرہ میں سے ابن ہے نا، تو اسی کی جری حالت ہے ابی وہب، تو جری حالت یا کے ساتھ آتی ہے. اسماء ستہ مقبرہ کا جو اعراب ہے، اعراب بالحرف، یہ کب آتا ہے؟ اس کی شرطیں یاد ہیں؟ جی کسی کو یاد ہو؟ جری حالت میں آتا ہے ابھی، ورنہ ابو ابا ابھی. میں نے سوال کیا ہے کہ اسماء ستہ مقبرہ کا یہ اعراب بالحرف کب آتا ہے؟ اس کی 4 شرطیں ہیں، کون کون سی یاد ہیں؟ وہ مفرد ہوں، مکبر ہوں، مضاف ہوں، یا متکلم کی طرف مضاف نہ ہوں. 4 شرطیں ہیں نا اس کی. پہلی ہے مفرد ہوں، ابن ہے، یہ تثنیہ یا جمع نہیں ہے. دوسری ہے مکبر ہے، مصغر نہیں ہے، ابئی. ٹھیک ہے، یہ ابئی نہیں پڑھ رہے ہم، ابھی ہی پڑھ رہے ہیں. تیسری ہے مضاف ہوں، تو ابی وہب، ابو مضاف، وہب مضاف الیہ. چوتھی ہے یا متکلم کی طرف مضاف نہ ہو، کیونکہ اگر یا متکلم کی طرف مضاف ہوا تو اس ابی اسمی کی طرح اس میں مفرد ہوگا، جس کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہو جائے گا. یہ 4 شرطیں تھیں جو کہ پائی جا رہی ہیں، اس لیے اعراب بالحرف آیا ہے. تو یا یہ جری حالت کی ہے. جی وہبن الجشمی، الجشمی کیوں پڑھا ہے؟ استاد اس کے اعراب دوبارہ بتا دیں، اعراب دوبارہ پڑھ دیں ذرا. الجشمی کیا ہوگا؟ الجشمی یہ جیسے کسی علاقے کی طرف نسبت کی جاتی ہے، پاکستانی یا اس طرح سے، یہ اس لیے جشامی یہ پڑھا جا رہا ہے. نسبت کی ہے، اس میں منصوب اس کو کہتے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ جشمی یہ ہم نے کون سی حالت ہے اور کیا اعراب پڑھنا ہے اس کو؟ حالت کون سی ہے؟ رفیع، نسبی، جری، اور کیوں ہے؟ استاد یہ جری حالت ہوگی جی جی بالکل صحیح ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ وہب کے لیے مضاف الیہ ہوگا. نہیں، وہب کے لیے مضاف الیہ ہو یہ تو ٹھیک نہیں ہے. استاد یہ اس کی نسبت شو کر رہی ہے، تو نسبت کی وجہ سے مجرور ہے. وہ صفت ہوتی ہے جو بعد میں اس طرح نسبت آتی ہے نا. ابو سعید الخدری، ٹھیک ہے، مکی، ٹھیک ہے. جی اب یہ بات کرتا ہے وہ صفت ہوتی ہے نا، ابو وہب کی صفت ہے یہ، تو موصوف صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے. تو وہاں بھی مجرور ہے، اس لیے یہ مجرور ہوا ہے. جی اس لیے یہ جری حالت ہے. جی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسمو، یہ تسمو کیا چیز ہے؟ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے اور آگے اس کی پھر تفصیل. پہلے تو یہاں سے حل کریں نا، اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ فعل امر ہے. فعل امر ہے، شاباش. کس باب سے ہے؟ صیغہ کون سا ہے؟ کس باب سے ہے؟
जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा है और बाब है इसका बाब तफ़ईल। तफईल होता तो फिर ये ता क्यों आती? तफईल में ता तो नहीं आती, मुजारे की ता तो सबसे पहले गिर जाती है अमर में। बाब इफ़आल में से इफाल में भी ता नहीं आ सकती। तफ़ाउल तफ़ाउल बाब है ये। हाँ जी, एक ही बाब है जिसकी ता रहती है ना, वो बाब तफाउल है। अब उससे असल क्या बनेगा ये? आ, दरअसल सम्मा या देखिए इसका तरीका क्या होता है। इसका तरीका ये है कि पहले आप वो बाबे तफाउल का सिगा पढ़े। ये कौन सा सिगा है? जमा मुदक्कर हाजिर आपने कहा है, उससे पढ़े जरा। तसर्रफ, तसर्रफा, तसर्रफू, तसर्रफू। अब इसको पढ़े, ठीक हो जाएगा। तसम्मयू। हाँ देखिए ना, खुद ठीक हो गया। तो ये तरीका होता है कि जो असल से आपको याद है उसको पढ़े, उसकी शक्ल बना दें, पता चल जाता है यहाँ कि असल क्या है। अब तसम्मा यू चले, तो तसम्मू कैसे हो गया? नकले हरकत हुई है और नकले या जो है हरकत नहीं होगी यहाँ। तसम्मा यू, या जो है ये पहले काला वाला कायदा लगेगा, फिर इज्तिमाए साकिनैन की वजह से या जो है वो गिर जाएगी। ठीक है, शाबाश। तो अस्मा अल अंबियाई, अस्मा, इसकी हालत कौन सी है और क्यों? अरे माशाल्लाह, दो बहनें तो शामिल होगी हैं, हिम्मत कर रही हैं। और मुजाफिले की हालत है। जी कौन सी हालत है? मुजाफिले की, अगर मैं सही हूँ। नहीं, मुजाफ का हालत नहीं होती। मुजाफ तो वो हम समझेंगे कि आगे मुजाफ इलैह मजरूर होगा। मुजाफ का अपना इराब तो आमिल के मुताबिक होता है। मुजाफ कोई हालत नहीं है। मुजाफ इलैह मजरूर होता है ना, मुजाफ तो नहीं होता। मुजाफ को तो जो बन रहा है जवाब तो हमें वही देना पड़ेगा। नस्बी हालत क्यों है? उस्ताद ये देखना मफूल है हमने, इसीलिए मंसूब है। जी जी, फेल के बाद देखें ना, जब फेल हम्म के बाद फतह होता है तो मफूल ही बनेगा, तुम और क्या नाम बनना। रखो। तुम नाम रखो। तसम्मु अस्मा उसी से है। जी, अल अंबियाई, ये क्या है? कौन सी किस्म है और हालत कौन सी है? जी जी बताइए। हालत तो जरी है इसकी, और ये मुजाफ उसके साथ है इस वजह से शायद। ये मुजाफ इलैह है बेटा। अस्मा मुजाफ, अल अंबिया मुजाफ इलैह। इलह। मुजाफ इलैह है, जरी हालत है, इसलिए कसरा आया हुआ है अल अंबिया। व अहब्बुल अस्माई इलल्लाहि, हब्बू जो है इसमें तफजील है, शाबाश। और ये मुजाफ भी है अल अस्माई का। रफी और हालत क्यों है? सवाल तो है, रफी हालत क्यों है? रफी हालत क्यों है? मुब्तदा है ये, शाबाश। क्योंकि जी ये इसम है तो फिर मुब्तदा ही हो सकता है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। मुब्तदा है और इसीलिए नया इसके जुमला भी शुरू हो रहा है।
ہاں جی اللہ ہی تو ہو گیا، اس کے متعلق ہو جائے گا الا حرف جارہ لفظ اللہ مجرور. آگے عبداللہ ہی، یا بہن نے عبداللہ ہی بھی پڑھا تھا، تو جو بھی پڑھنا ہے کیوں. اللہ حرف جر ہے. یہ تو ہو گیا نا، اللہ تو ہو گیا. عبداللہ یا عبداللہ، سر یہ عبد پر خبر کیا ہوگی، عبداللہ اور عبد الرحمن یہ دونوں خبر ہوگی. اچھا جی، پھر کیا حالت ہوگی؟ اب جو خبر ہوتی ہے نارمل خبر وہ مرفوع ہوتی ہے، تو عبد جو ہے نا وہ ہاں وہ مرفوع ہے، تو اسم الجلالہ جو ہے نا یہ اس کا مضاف الیہ ہے. احب الاسماء سے ہوگا نا، پھر احب الاسماء الی اللہ یہ ہو گیا سارا مل کے مبتدا، اور آگے اس کو خبر بنائیں. جی وہ مبتدا ہوگی، یہ اس کی خبر ہوگی. جی وَأَصْدَقُوهَا، اسی طرح جیسے احب آیا ہے نا مبتدا بنے گا، حارث و حمام اسی عبداللہ اور عبد الرحمن کی طرح، ٹھیک ہے. اور وَأَقْبَاحُوهَا اسی طرح جیسے اصداقو پڑھا، جیسے احبو پڑھا، یعنی مبتدا ہے. حرب و مرت وہ حارث اور حمام کی طرح، عبداللہ عبد الرحمن کی طرح، وہ اس کی خبر بنے. رواہ ابو داود، روایت کو ابو داود نے بیان کیا ہے. جی اچھا، اب یہ ہے کہ آئندہ ہم نے ایک باب سے ہم شروع کر لیں، کیونکہ پہلے علم نہیں تھا. بعد میں بتایا گیا کہ آپ نے کوئی ایک باب شروع کرنا ہے، اس کا استعمال بھی کریں اور ساتھ اس کا ترجمہ تشریح بھی چلتی جائے، تاکہ نصاب سے کچھ تو کم ہونا. تو آخری کوئی باب ہم دیکھ لیتے ہیں، تو وہاں سے ہم شروع کر لیتے ہیں. دیکھیں آخر میں کتاب المناقب ہے، تو یہ باب ثواب هذه الامہ. تو اگلا سبق ہم یہاں سے شروع کر لیں. جی استاذ. جی تو اگلا یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ حدیث آپ نے جو ہے نا وہ اس کی تیاری کرنی ہے. سر یہ حدیث نمبر یہ جو لکھا ہوا یہ ہے 6283. جی 6283، جی یہ باب ثواب هذه الامہ، اس باب کی پہلی حدیث ہے یہ. جی تو ابھی ہم اس سے آگے ایک حدیث اور کر لیتے ہیں، تاکہ آئندہ آپ اس سے تیاری کریں تو یہاں سے چلا شروع کریں. جی یہ باب البیان والشعر، چھوٹی حدیث ہے اس لیے اسی کو حل کر لیتے ہیں. جی آگے پڑھیے عبارت کو، بہن پڑھے. سر میں کوشش کرتی ہوں پڑھنے کی. بسم اللہ. ہمت کریں گے تو مسئلہ نہیں ہے، آپ شرمانے کی بھی بات نہیں ہے، جو ہمت کرتے ہیں ہم کو انشاءاللہ فائدہ بھی ہوتا ہے. جی. قدموا رجلان من المشرق فخطبا. پہلے ہے قادیمہ، ٹھیک ہے. قدم رجلان من المشرق فخطبا فعجب الناس لبيانهما فقال عجبا رسول الله عجبا فعجب ہاں فعجب الناس لبيانهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحر لسحرا یا لسحرا رواہ جی اس میں عن ابن عمرہ کی حالت کون سی ہے اور کیوں ہے؟ جی بتائیے. سر یہ غیر منصرف تو جی غیر مصرف ہے، جری حالت ہے، کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے، ابن مضاف، عمرہ مضاف الیہ. قدیمہ فعل ہے، رجلانی
یہ کیا ہے؟ सर ये है मुसन्ना मुजक्कर ٹھیک ہے، मुसन्ना تسنیہ ہے، حالت کون سی ہے اس کی؟ की हालत है जरी हालत کیوں ہوگی رفیق تسنیہ کی حالت کیسے آتی ہے یا کے ساتھ؟ یہ رفیع حالت ہے، رجل الف کے ساتھ ہے نا. تسنیہ کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ الف نسبی اور جرری میں یا ما قبل مفتوح، تو رفیع حالت ہے نا، اسی لیے رجلانی ہم پڑھ رہے. وہ نون تو الگ ہے نا، من المشرقی، یہ تو واضح ہے. مشرق جو ہے من حرف جارہ کی وجہ سے مجرور ہے. فخطب یہ کون سا صیغہ ہے؟ ہاں جی سر تسنیہ کا صیغہ ہے ماضی کا. بالکل واحد تسنیہ مذکر غائب فعل ماضی معروف. خطب خطب فعجب الناس لبیانہما. ناسو یہ کون سی حالت ہے اور کیوں؟ صرف فاعل ہے اسی لیے مرفوع ہے. شاباش. لبیانہما لام حرف جارہ ہے اسی لیے بیانہما مفرد منصرف ہے، جاری حالت ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ یہ پیش کیوں پڑھ رہے ہیں لام پر؟ یہ مضاف نہیں، مضاف میں نے پہلے بھی بتایا کہ مضاف اعراب اس وجہ سے نہیں آتا. مضاف کا اعراب عامل کے مطابق ہوتا ہے، صرف اس پر تنوین نہیں آتی بس. تو مضاف کا فائدہ ہوگا اگلے کے لیے کہ جب یہ مضاف ہے تو اگلا مضاف الیہ ہے، وہ مجرور ہوگا، اس کا اپنا اعراب تو عامل کے مطابق ہوگا نا، تو جواب اس یہاں کا یہ دینا ہے. فاعل ہو. شاباش. دیکھیں نا، رسول اللہ یہ قالا کا فاعل ہے اس لیے اس پر پیش پڑی ہم نے. لفظ اللہ مضاف الیہ ہے، وہ ہوگا مجرور. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی یہ کون سا صیغہ ہے؟ پچھلے سبق میں ہم نے حل کیا تھا. یہ ماضی کا ہے، ماضی معروف کا باب تفعیل سے. جی واحد مذکر غائب فی الماضی معروف. لفظ اللہ اس کا فاعل ہے. اللہ علیہ وسلم. سلم یہ کون سا صیغہ ہے؟ یہ بھی واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف جی باب شاباش. تفعیل. ہاں جی آگے. ان من البیان لسحرا. جی بتائیے کیا ہے یہ؟ ان تو وہ ہے نا حرف مشبہ بالفعل. مشبہ بالفعل. ماشاء اللہ حرف مشبہ بالفعل ہے. کون کون سے ہیں حرف مشبہ بالفعل؟ انا انا کا انا لیتا لا لکنہ. لیکن لعل. ٹھیک ہے، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے اسم کو نصب دیتے ہیں. نصب دیتے ہیں اور اس کے بعد جو خبر ہوتی ہے اس کو رفع یعنی کہ جی مشبہ رفع بالفعل دیتے ہیں. اور یہ عمل کرتے ہیں. تو اب اس کا اسم کون سا ہے اور خبر کون سی ہے؟ اسم اس میں البیان ہے. نہیں، یہ من البیان جو ہے یہ خبر بنے گی. لسحرن وہ اس کا اسم بنے گا. ایک تو یہ واضح ہے نا، لسحرن منصوب نظر آ رہا ہے ہمیں لسحرن، کیونکہ نہ اپنے اسم کو نصب دیتا ہے. ورنہ اگر یہ خبر بنتی بیان البس ہوگا تو یہ خبر بھی یہ بنے گی نا، پھر لسحرن پڑھتے ہم لسحرن. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ چونکہ انا آتا ہے مبتدا خبر پہ، یعنی انا کو ہٹا دیں تو آپس میں یہ مبتدا خبر بننا چاہیے. تو اب اگر مبتدا خبر کی بات کریں تو جار مجرور تو مبتدا نہیں بن سکتے، خبر وہ تو متعلق خبر خبر. سے متعلق ہو کے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمیں لسحرن کو اسم بنانا ہوگا اور من البیان کو خبر بنانا ہوگا. جی بات سمجھا گئی ہے؟ جی آ گیا.
جی آگے رواہ البخاری، یہ پہلے ابھی ہم کر چکے ہیں اس کو. جی آگے اس کی صرف عبارت پڑھیں ذرا اس حدیث کی. کوئی اور ہمت کریں ذرا بھائی. سارے میں پڑھوں. جی جی. وعن ابی کعب قال ابھی قال رسول یہ تو مشہور سے ابھی ہے نا، ابی ان ابی بن کعب، یہ وہ ابی. قبرہ میں سے جی جی رات جو پڑھی ابھی ہم نے، اس میں تھا مصغر نہ ہو، تصغیر نہ ہو، یہ تصغیر آ گئی ہے، اس کا اعراب ہوگا اس میں مفرد والا. ٹھیک ہے جی. ان ابی ابن ابی کعب کعب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من الشعر حکمت. نہیں، ابھی ہم نے حل کیا. پیچھے کیا پڑھنا چاہیے؟ حکمتن پڑھنا چاہیے نا، چونکہ انا من الشعر ابھی ہم بتا چکے ہیں کہ وہ خبر بنے گی تو پھر آگے اسم آنا چاہیے نا. رواہ البخاری. جی یہاں سے دیکھیں ابی بن کعب، ابی کی ہم نے بات کی کہ دیکھیں یہ لفظ تو اب سے ہی ہے لیکن یہ تصغیر ہے، اور اسماء ستہ مکبرہ کے اس اعراب کے لیے 4 شرطیں تھیں. کہ پہلی شرط تھی وہ مصغر نہ ہو، مکبر ہو، یعنی تصغیر اس کی استعمال نہ ہو رہی ہو. یہ تصغیر استعمال ہو رہی ہے اب کی ابی، لہٰذا اس کا اعراب اس میں مفرد والا ہوگا. تو ابین ہم نے اس کی جری حالت میں وہ کسرہ پڑا ہے، وہ یا جری حالت کی وجہ سے نہیں ہے، یہ یا تو تصویر والی ہے. جی بات سمجھا گئی ہے؟ جی جی بتائیے، یہ بات نہیں سمجھائی تو دوہرا دیتا ہوں. جی آگے پہلے بتایا تھا. جی جی. استاد ریپیٹ کر دیں ایک بار پھر سے. نے بتایا کہ اسماء ستہ مکبرہ کے اعراب کے لیے 4 شرطیں تھیں. واحد ہوں، یہ واحد ہے، مضاف ہوں، مضاف بھی ہے، اور یا متکلم کی طرف مضاف نہ ہو وہ بھی نہیں ہے. ایک شرط رہ گئی کہ مکبر ہوں، یعنی اس کی تصغیر نہ استعمال ہو رہی ہو. اگر تصغیر استعمال ہو رہی ہوگی تو پھر اعراب بالحرف نہیں آئے گا، پھر اعراب بالحرکت آتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں چونکہ ابی نہیں، ابی تصغیر ہے یہ. ٹھیک ہے، یہ تصغیر استعمال ہو رہی ہے تو اس کا اعراب بالحرکت آئے گا. تو یہ جری حالت ہے کسرہ ابین. ٹھیک ہے، وہ ہم نے پڑھا ہے کیونکہ اس میں مفرد ہے یہ، اور اس کی جری حالت ہے ان حرف جارہ کی وجہ سے. جی بات سمجھا گئی ہے؟ جی جی تو ابن کعب، ابنی، اس کی جری حالت کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے. نہیں، ابھی میں نے بتایا تھا، یہ 2 بار ہو چکا ہے کہ جب 2 اسموں کے آتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ سر آپ نے بتایا کہ اپنے ماقبل کے لیے صفت ہوتی ہے، یہ والی بات پھر بتائیں. صفت کہے نا، پھر صفت کہے نا. یہ جری حالت کیوں ہے؟ صفت ہے. یہ مضاف کا تعلق تو آگے سے ہے نا، کہ آگے کعبن کیوں جری حالت ہے؟ یہ مضاف الیہ ہے کیونکہ ابن مضاف تھا، وہ تو اس کا تعلق تو آگے بنا نا، پیچھے کیا ہے؟ وہ صفت ہے. ہاں جی. اب کعبن ابھی ہم بتا چکے یہ مضاف الیہ ہے اس لیے جری حالت ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من الشعر حکمتا، اسی طرح ان حرف مشبہ بالفعل، من الشعر یہ متعلق ہو کے خبر بن جائے گی، اور حکمتا جو ہے وہ اسم انا کا بن جائے گا. رواہ البخاری.